السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے دسترخوان پر کھانے کے دوران بولے جانے والے جملوں کے متعلق ہے۔ شروع کرنے سے پہلے عرض کرتا ہوں، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور لائک بھی کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والا سبق آپ تک بآسانی پہنچ جائے۔ کسی کی دعوت مت ٹھکراؤ، لا ترد دعوت احد، لا ترد دعوت احد، دعوت دعوت کوئی کہتے ہیں، جیسے ہم بولتے ہیں دعوت احد شخص کسی کی، لا ترد تم نہ ٹکراؤ، دعوت احد کسی کی دعوت کو، لا ترد دعوت احد کسی کی دعوت کو مت ٹھکراؤ، لا ترد دعوت احد مشتبہ چیز مت کھاؤ، لا تأکل شیئا مشتبہا، لا تأکل مت کھاؤ شیئا چیز مشتبہا جیسے ہم بولتے ہیں مشتبہ چیز، لا تأکل شیئا مشتبہا کوئی مشتبہ چیز مت کھاؤ، لا تأکل شیئا مشتبہا کوئی کہنا چاہتا ہے ایسے مشتبہ چیز مت کھاؤ تو وہ عربی میں ایسے کہے گا لا تأکل شیئا مشتبہا۔ چکنی چیز مت کھاؤ، لا تأکل شیئا مدسما، لا تأکل شیئا مدسما، لا تأکل شیئا مدسما۔ اور مشتبہ چیز کے بارے میں ہم کہیں گے لا تأکل شیئا مشتبہا، لا تأکل شیئا مشتبہا۔ ملتے جلتے جملے ہیں، لا تأکل شیئا تو ایک طرح کا ہے دونوں میں، ایک میں مدسمن لگائیں گے، ایک میں مشتبہن لگائیں گے۔ کھانے کے بعد ورزش مت کرو، لا تمارس الریاضۃ بعد الطعام، کھانے کے بعد ورزش مت کرو، لا تمارس الریاضۃ بعد الطعام، کھانے کے بعد ورزش مت کرو، لا تمارس الریاضۃ بعد الطعام۔ کیا آپ کو بھوک لگ رہی ہے؟ هل تشعر بالجوع، کیا آپ کو بھوک لگ رہی ہے؟ پوچھنا چاہتے ہیں آپ تو کیسے پوچھیں گے؟ کیا آپ کو بھوک لگ رہی ہے؟ هل تشعر بالجوع، هل تشعر بالجوع کیا آپ کو بھوک لگ رہی ہے؟ هل تشعر بالجوع کیا آپ کو بھوک لگ رہی ہے؟ مجھے سخت بھوک لگی ہے، انا جوعان جدا، وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے سخت بھوک لگی ہے۔ آپ سے کسی نے پوچھا ہے هل تشعر بالجوع تو آپ اس کے جواب میں کہیں گے انا جوعان جدا، مجھے سخت بھوک لگی ہے۔ اس کی عربی ہے انا جوعان جدا، اللہ کی قسم بھائی میرے پیٹ میں بھوک کی وجہ سے چوہے دوڑ رہے ہیں۔ اس کو عربی میں کہیں گے واللہ یا اخی بطنی یقرقر من شدت الجوع، اللہ کی قسم بھائی میرے پیٹ میں بھوک کی وجہ سے چوہے دوڑ رہے ہیں۔ واللہ یا اخی بطنی یقرقر من شدت الجوع، واللہ یا اخی بطنی یقرقر من شدت الجوع۔ آپ گوشت کیوں نہیں کھا رہے؟ کیا آپ کو اس سے پرہیز ہے؟ اس کی عربی کیا بنے گی؟ آپ گوشت کیوں نہیں کھا رہے؟ کیا آپ کو اس سے پرہیز ہے؟ لم لا تأکل اللحم هل تحتمی منہ، لم لا تأکل اللحم هل تحتمی منہ، آپ گوشت کیوں نہیں کھا رہے؟ کیا آپ کو اس سے پرہیز ہے؟ لم لا تأکل اللحم هل تحتمی منہ، لما کیوں، لا تأکل اللحم گوشت کیوں نہیں کھا رہے، هل تحتمی منہ کیا آپ کو اس سے پرہیز ہے؟ لم لا تأکل اللحم هل تحتمی منہ، لم لا تأکل اللحم هل تحتمی منہ، آپ گوشت کیوں نہیں کھا رہے؟ کیا آپ کو اس سے پرہیز ہے؟ لم لا تأکل اللحم هل تحتمی منہ۔ تھوڑا سا شوربہ تو ڈال دیں تاکہ ہم سورید بنا لیں۔ صبا لا، صبا کا معنی تو ڈال دو، لنا ہمارے لیے، قلیل تھوڑا سا، من المرق شوربے کو کہتے ہیں، لنسرودا تاکہ ہم سورید بنا لیں، صب لنا قلیلا من المرق لنسرودا، صب لنا قلیلا من المرق لنسرودا۔ چاول پھیکے ہیں، نمک دانی تو دینا تاکہ ہم اس پر نمک ڈال لیں۔ اب اس کی عربی کیا بنے گی؟ الارز ماسخ فأت بالمملحة لننثر علیہ الملح، چاول پھیکے ہیں، نمک دانی تو دینا تاکہ ہم اس پر نمک ڈال لیں۔ الارز ماسخ فأت بالمملحة لننثر علیہ الملح،
الارز کہتے ہیں چاول کو، ماسخن پھیکے ہیں، فاتی بالمملح تم دے دو نمک دانی، لننصر علیہ الملح تاکہ ہم اس پر نمک تو ڈال لیں۔ اگر آپ لوگوں کو یہ سبق اچھا لگا ہے تو اس سبق کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور لائک بھی کر دیں اور بیل آئکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والا سبق آپ تک بآسانی پہنچ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی اپنی ذات کا کسی سے بدلہ نہیں لیا، معاف کیا ہے۔ اپنے بڑے بڑے دشمنوں کو بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایک محل ہے جو بہت خوبصورت ہے، جو اس طریقے سے بنایا گیا جس کا اندر باہر سے، باہر اندر سے نظر آتا ہے۔ ابو مساشری نے پوچھا، یا رسول اللہ یہ محل کس کے لیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ اس شخص کے لیے ہے جو لوگوں سے نرمی سے بات کرے، لمن اطاب الکلام واطعم الطعام، لوگوں کو کھانا کھلائے، وبات قائما والناس نیام، اور سارے لوگ سو رہے ہوں، یہ اللہ کے سامنے رات کو اٹھ کے اللہ سے اپنے گناہوں پر معافی چاہ رہا ہوں، یہ جنت کا محل اس کے لیے۔ اللہ کو بندے کی توبہ بہت محبوب ہے۔ گنہگار بندہ جب اللہ کو بلاتا ہے، اللہ فوراً اس کا جواب دیتے ہیں۔ نیک بندہ بلاتا ہے تو اللہ کہتے ہیں لبیک۔ جب گنہگار بندہ اللہ کو بلاتا ہے، اللہ 3 مرتبہ کہتے ہیں لبیک عبدی، میرے بندے کیا کہتا ہے، میں حاضر ہوں۔ گنہگار کی آواز پر 3 مرتبہ اللہ بلاتے ہیں، اس کو جواب دیتے ہیں۔ تو ہم اللہ سے توبہ کریں، نماز کا اہتمام کریں، اپنے اخلاق کو اچھے بنانے کی کوشش کریں۔